أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم عزیز برادران اہل سنت والجماعت، حج صاحب نے حکم فرمایا تو میں یہاں آ گیا. اللہ تعالیٰ ہمارا دیکھنا اپنی بارگاہ میں منظور رکھے. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اور دین ہمیں عطا فرمایا، اس دین کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پروگرام ہیں ان تمام پروگراموں اور تمام دنیاوی چیزوں سے یہ دین اور شریعت ایک ممتاز ہے، جداگانہ حیثیت رکھتا ہے. یہ دین بذات خود اپنے اندر کوئی بھی تقلیدی دین نہیں ہے کہ دنیا کے کسی پروگرام کو دیکھ کر اس کے مطابق یہ بنایا گیا ہو، کسی بادشاہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے وہ طرز اختیار کی ہو، کسی کی حکمرانی دیکھ کر اس کی بنیاد پر حکومت کا نظام قائم کیا ہو، اور کسی سربراہ کے پیچھے چلنے والے لوگوں کو دیکھ کر وہ طریقہ اپنا کے جس طرح لوگ تاریخ پڑھتے ہیں تو اس تاریخ کے مطابق کوئی چیز اپنائی ہو نہیں، بلکہ ایک ہی لفظ میں اور ایک ہی آیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ اس دین کا مزاج کیا ہے. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. ایک تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں کوئی ایسا نبی یا کوئی ایسی چیز لے کر آتا جس کا سابقہ دور میں کوئی مثال نہیں ملتا تو بے شک یہ بات قابل اعتراض تھی کہ یہ چیز ایسی ہے جو کوئی لے کر نہیں آیا. ابھی تو نئی نئی باتیں کرتا ہے، باتیں بھی وہی، اور جو تم فتوائیں لگاتے وہ بھی پہلے ہی لگ چکی ہے سب پر. جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ تو پہلے ہی سب کچھ ہو چکا ہے. قل ما كنت بدعا من الرسل، میں سلسلہ نبوت کا ایک حصہ ہوں، میں کوئی نئی چیز نہیں ہوں کہ جسے دیکھ کر آپ اسے عجوبہ سمجھنے لگے. نہیں، بلکہ میں سلسلہ نبوت کا ایک حصہ ہوں. پہلے بھی نبی آئے، پیغمبر آئے تمہارے ہی خاندانوں میں، اور جس طریقے پر ان کی نبوت اور وحی کا طریقہ کار تھا وہی طریقہ کار ہے وحی کا. کوئی نئی چیز کون سی ہے جو آپ کو عجیب سے لگتی ہے کہ پہلے بھی فرشتے نازل ہوتے تھے تمہیں سمجھانے کے لیے، اب کوئی مکہ میں کوئی انسان آ گیا ہے، بشر آ گیا ہے، کوئی نئی چیز لگتی ہے؟ کون سی چیز لگتی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ان کو سمجھائے گی. اللہ نے اعلان فرمایا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور
جو میں کرتا ہوں اس کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ کیا کرتے ہو. تم نہ ماننے والے اگر نہیں مانتے تو تمہارا حشر کیا ہوتا ہے. اور میں اگر اللہ کے احکامات کو تجھ تک پہنچاتا ہوں، یہ اللہ مجھے کیا اس کا جزا دیتا ہے یہ مجھے کوئی علم، یہ اللہ کے حوالے. اب حضور جب اپنی عاقبت اپنی ذات کے بارے میں اللہ نے اعلان کر کے حضور کو بتلایا، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، تو کوئی انسان اپنے انجام تک کی نیکی کی خبر دے سکتا ہے؟ انما العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے پر ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھائی زندگی میں کسی کو ولی اللہ مت کہو. اور پھر اچھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کے ولایت کو سمجھنے کے لیے ڈگری جاہلوں کے پاس ہوتی ہے. ڈگریاں ساری جاہلوں کے پاس. یہ مولوی صحیح ہے یہ نہیں ہے، کون کہہ رہا ہے؟ جاہل کہہ رہا ہے. ڈگری کس کے پاس ہے؟ جاہل کے پاس ہے. یہ اللہ کا ولی ہے یہ نہیں ہے، ڈگری کس کے پاس ہے؟ جاہل کے پاس ہے. یہ راستے میں جتنی درگاہیں سوئے ہوئے ہیں یہ سارے بھلے پہنچے ہوئے لوگ تھے، ڈگری کس کے پاس ہے؟ جاہلوں کے پاس ہے. یعنی وہ تو زندوں کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی تھے، لیکن جو دنیا سے چلے ہوئے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ولی ہے، صرف اپنے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ میری پوزیشن کیا ہے، میں کہاں تک پہنچا ہوں. لا علمی کی حد ہوتی ہے. اب یہ ساری ڈگریاں جاہل نے اپنے پاس رکھ لی ہیں، تو آپ بتاؤ یہ اللہ تعالیٰ اس امت کو سمجھنے کی توفیق دے انسانوں کو. حضور کے بعد اگر سارے لوگ علمی لوگ ہوتے ہیں نا تو اللہ امت میں مصلحین کو نہ بھیجتے. امت میں ہر صدی ہر دور ہر شہر میں مصلحین کا آنا، ان کو سمجھانا، ان کا مقصد کوئی علماء کو ٹھیک کرنا نہیں تھا، جاہلوں کو ٹھیک کرنا تھا. یہ جو ڈگریاں تقسیم کرتے ہیں فتویٰ لگاتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا تھا. لیکن آج کل ان کی مارکیٹ اتنی گرم ہے کہ بیچارے بے بس مولویوں کی اور ان کی کیا چلتی ہے. یہ تو معاشرے کے ناچار افراد ہیں جنہیں اگر گھر میں رہتے ہیں رات کو تو صبح کو تھانے میں ہوتے ہیں، FIR کٹ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے ان کے پاس. کوئی ایک بات کر دو تو عجیب عجیب قسم کا یعنی رنگ ہوتا ہے. ابھی پرسوں ہمارے ہاں وہ نئی مسجد بنی ہوئی، مجھے کسی نے اطلاع نہیں دی کہ سڑک پہ کوئی نئی مسجد بن گئی ہے. تو نئی مسجد بنی تو وہاں جماعت والے پیدل جماعت چل رہی تھی، وہ آئے تو مجھے کسی نے بتایا شام کو مغرب کے بعد کہ جی وہ جماعت جو ہے وہ تو سڑک پہ بیٹھی ہوئی ہے، مسجد میں تالا لگا. تو میں جب گیا وہاں دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی آپ بیٹھو. میں نے کہا آپ بیٹھو میں ابھی آتا ہوں. ایک تو ساتھی کو لیا اور ہم جو قریب میں گاؤں تھا بالکل ساتھ میں جو گاؤں وہ نہیں جو مسجد کا ذمہ دار ہے وہ دوسرے گاؤں وہاں تھا. میں چلا گیا، گاڑی سے نہیں اترے، میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا مسجد کو تالا لگا ہوا ہے، تالا کھولو. تو اس نے کہا جی ہم یہ تالا مولوی صاحب نے لگایا، ہم نے نہیں لگایا، لیکن ہم نبی کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تم ہمارے راستے میں رکاوٹ ہوتے. مجھے اس نے کہا وہ کوئی مولوی دو بیٹھے ہوئے تھے ادھر، انہوں نے تو پٹی ان کو پڑھائی لی تھی کہ یہ نبی کو نہیں مانتا، یہ نبی کو دشمن ہے. تو ہم نبی کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تم ہمارے راستے میں رکاوٹ. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ مجھے تو پتہ نہیں ہے مسجد بنی ہے نہیں، ابھی نہیں بنی ہے، لیکن یہاں سارا ماحول جو ہے وہ اچھا ہے، کوئی یہاں آ کے بگاڑ کیوں پیدا کرتا ہے؟ اور یہ مہمان ہیں آپ کے،
یہ ٹھہریں گے مسجد میں، آپ نہیں کھولو گے تو میں تالا توڑوں گا، جماعت تو ٹھہرے گی وہاں، تالا توڑوں گا میں۔ تو عجیب بات ہی، اس نے ایک زور سے شور مچایا کہ بھائی یہ ہمیں اپنے گھر سے نکالنے آئے اور یہ ہنگامہ کرنے آئے۔ تو گاؤں والے جو لوگ تھے، وہ ہم 3-4 جنے تھے، وہ لاٹھیوں اور کلاڑی کے ساتھ آگے، ماں بہن کی گالیاں اور لاٹھیوں اور کلاڑی کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑے آگے، ایک پکڑتا ہے، ایک چھوڑتا ہے، ایک آتا ہے۔ میں نے کہا خاموش، اب کچھ نہیں کرو، بیٹھ رہو خاموش۔ اور سارے کھڑے رہے اور دیکھتے، انہوں نے کہا جی، میں نے کہا کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بس مجھ سے کوئی بات کر، میں نے کہا ابھی دیکھو آپ یہ ہنگامہ کر رہے ہو، میں اس وقت تک جو نہیں جاؤں گا جب تک میرا فیصلہ نہیں ہوگا۔ میں جا کے آگے بیٹھ گیا تو پھر وہ ڈھیلے، یہ اب جائے گا ہی نہیں، نہ ڈرتا ہے نہ جاتا ہے نہ مقابلہ کرتا ہے۔ یہ بات سمجھانے کی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ نبی کو راضی کر رہے ہیں، ہاں، اور ہم اس کی راہ میں رکاوٹ ہے، ہاں۔ اللہ ان کو بھول گیا، میں نبی کس کو راضی کرتا تھا؟ اللہ کو کرتا تھا، سبحان اللہ۔ سارے نبی کس کو راضی کرتے تھے؟ اللہ۔ اللہ حضور کو میدان یعنی طائف میں زخم آ رہے ہیں، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک لوگ لعان ہے، اور حضور 10 پہ دعا ہے، اور کیا کہتے ہیں، اتنے فرشتے آئے، یا رسول اللہ حکم فرمائے ہم طائف کے پہاڑوں کو آپس میں ملائیں، یہ قوم ہی ختم ہو جائے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ لیکن حضور کے زبان پر جو الفاظ تھے وہ آپ دیکھیں، اب کہیں گے یہ کیا ہے، یہ کس قسم کا تعلق ہے، ہاں؟ حضور فرماتے ہیں اللہم ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، اے اللہ تو ناراض نہ ہو، مجھے کوئی پرواہ۔ جنہیں اللہ کے نبی حضور اللہ کے محبوب راضی کر رہے ہیں، تو تمہیں کس نے تعلیم دی ہے کہ تم نبی راضی کر، نبی کو راضی کر لو۔ نبی کے راضی کرنے کا مقصد اللہ کو چھوڑنا تو نہیں ہے، یا نبی کے راضی کرنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ اخلاق چھوڑ دو اور علم چھوڑ دو، تعلیم چھوڑ دو، یعنی ایک ذہن کیسا بنا ہوا ہے۔ یا آج کل تو نبی سے بھی ہٹ کر اور نیچے آ گئے ہیں کہ میں تو اپنے پیر مرشد کو راضی کروں گا، اور نبی اور صحابہ اللہ یہ تو بعد میں ہے سارے، کوئی کچھ نہیں۔ دیکھو سب سے پہلی چیز کیا ہے، جو قرآن کریم کی دعویٰ ہے، دعویٰ قرآن کی، وہ کیا ہے؟ توحید۔ وحدہ لا شریک لہ فی ذاتہ و صفاتہ و افعالہ و جمیع تصرفاتہ، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں اس کے کوئی شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، نہ تصرف میں شریک ہے، اور نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے، کوئی شریک۔ کوئی آدمی کسی کو مار دیتا ہے، اللہ بھی کسی کو مارتا ہے، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مارنے کے مشابہ ہوا۔ انسان کسی کو زندگی دیتا ہے کھلا کے پلا کے، کوئی اللہ کے افعال کو انسان کے افعال پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، چاہے جو کچھ بھی ہو، بعض صفاتیں ایسی ہے، انسان میں علم ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کو قدرت ہے، انسان کو قدرت ہے، لیکن کسی بھی صفت کو، کسی بھی فعل کو، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور نہ اس حیثیت میں رکھا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ساری چیزیں الگ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب تعارف کرایا، نمرود کے پاس آیا
تو اس نے کیا کہا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا ہے، جس کے اندر احیاء اور اماتت کی قوت ہے. بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ تم اپنے کرسی پر ناز مت کرو، تمہیں اس کرسی پر بٹھانے والا اللہ ہے. اگر چاہے تو تمہیں اس کرسی پر بیٹھے بیٹھے وہ مار سکتا ہے، اس کو طاقت ہے. ربی الذی یحیی و یمیت. اور اگر تو مجھے مارنے کی کوشش کرے، تو مجھے ستانے کی کوشش کرے، تو سب سے پہلے سن لو ربی الذی یحیی و یمیت، میرا موت تیرے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں. کیسی بات سمجھے اور کیسے تعارف کرایا ایسی صفت، جو ایسی طاقت والی صفت جو اس کے دماغ میں آئے اور سمجھ جائے. لیکن اس کے دماغ میں وہ اس سے کیا سمجھتا ہے؟ وہ تو بوجھرو سے سمجھنے والا تھا، جس کے جب جوتے پڑتے تھے تب دماغ میں ہو جاتا تھا. وہ اس سے کیا سمجھے گا جس کو اتنی بھی سمجھ نہیں آئی؟ اور اس نے جواب میں کہا انا وہی و امیت، میں مارتا ہوں جلاتا ہوں، یہ طاقت مجھے بھی ہے. ایک آدمی جو وہ جس کو پھانسی کا آرڈر تھا اس کو آزاد کر دیا، اس کو بولا کہ اس کو آزاد کر دو، اور جو مجرم نہیں تھا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا. ابراہیم نے کہا کہ دیکھو، جس کو موت اور زندگی کا پتہ ہی نہیں کہ مارنا کس کو کہتے ہیں، جلانا کس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ اس خبیث کے ساتھ بحث کرنے کا مطلب کیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کو حکمت دی تھی. ہاں، یہ حکمت یہ اللہ نے انبیاء کو دی، نصیحت بھی دی، حکمت دی. اور ابراہیم علیہ السلام کی حکمت کیا دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بات بدل دیا کہ یہ سمجھے گا نہیں مارنا چلانا. موت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے روح کو اس کے جسم سے نکال کر اپنے قبضے میں لے لے، جب چاہے واپس کر لے، اس کو بولتا ہے. اور زندہ کرنا اس کو کہتے ہیں کہ نہ ہونے سے ہونا کرنا. یہ تھا ہی نہیں، اس کا نام کہیں درج نہیں تھا، باپ کے پاس بھی درج نہیں تھا، ماں کے پاس بھی درج نہیں تھا، گاؤں کے کسی بندے کے پاس درج نہیں تھا کہ کب جناب آنے والا ہے اور کب تشریف لانے والا ہے. شیئم لم یکن شیئم مذکورا، جس کا اس سب ہستی پر کوئی وجود نہیں تھا، اس نہ ہونے پر پانی پہ مصوری کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو تیار کر کے دنیا میں بھیجا. یہ ہے زندہ کرنے کا. یہ نمرود کے باپ میں بھی طاقت نہیں تھی. کیا کرتا نمرود؟ کیا کرتا پھر وہ یہ تھا. لیکن جب ابراہیم نے سمجھا کہ یہ دماغ تو ٹھیک ہے نہیں، ہاں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی بیوقوفوں کو حکومت دیتا ہے، ایسے ہی بیوقوف. یہ نہیں ہے کہ جس کو حکومت مل جائے لوگ کہتے ہیں اللہ اس پہ راضی ہوگی. ہاں، تو بس سمجھ لیں جتنے سیاست دان ہیں جن کے پاس مال ہے ان سب سے اللہ راضی ہے. نعوذ باللہ. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون بھی حق پر تھا، نعوذ باللہ. حامان، شداد، قارون، ابو جہل، یہ لعین جتنے تھے، یہ جتنے سردار اور جتنے جرگے کرنے والے، یہ سارے حق پر تھے. ہاں، یہ اپنے باپ دادا فرعون اور حامان کے پیچھے جائے گے، ادھر ہی جائیں گے، اور ہم اپنے بڑوں کے پاس جائیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ. اولائے آبائی وجیب مثل اذا جماعتنا یا جلیل مجھے، وہ اپنے آبا اجداد کے پاس جائے. ان کا سلسلہ ہمارا سلسلہ یہ ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں سمجھے گا، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، کھوپڑی ٹھیک نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب کو غروب کرتا ہے. تو اگر تیرے اندر طاقت ہے تو سورج کو مغرب سے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ لَا يُؤْمِنُ.
کہتے ہیں کہ وہ اپنے خدائی کی دعویٰ کرتا تھا، وہ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بھائی یہ جو مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے یہ تو میں کرتا ہوں، میری حکومت ہے، تو اپنے رب کو کہو کہ ادھر سے نکالے پھر میں مانوں۔ ابراہیم کو کہہ سکتا تھا، یہ نہیں کہا اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور اس نے اللہ سے مانگا تو سورج نکلا، یہ اس کو بھی پتا تھا، اس لیے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب ہو گیا۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا ڈگری کس کے پاس ہے؟ جوال کے پاس آتے ہیں نا تو لوگ عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس آیا ایک شخص، 3 دن اس کے پاس ٹھہرا رہا، 3 دن کے بعد کہتا حضرت میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اپنے آنے کا کوئی مقصد بیان کرو، آپ کیسے آئے، کیا مقصد تھا؟ اس نے کہا میں آیا تھا تو آپ کو بیعت کرنے کے لیے، لیکن 3 دن یہاں رہا، میں نے کوئی کراوٹ نہیں دیکھی، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ کرامت تو دیکھی نہیں، اب واپس جا رہا۔ اس نے کہا اچھا تو نے 3 دن میں یہاں کوئی چیز قرآن اور سنت کے خلاف دیکھی؟ کوئی چیز اللہ کے حکم کے خلاف ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو، یہاں کوئی چیز دیکھی؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا اس سے بڑی کرامت کیا ہو؟ اب یہ جو کرامتوں کے طالب ہیں وہ کون سی؟ وہ وہی جو مسیلمہ کذاب نے دکھائی۔ واقعی ایسی کرامت یہ دکھا سکتے ہیں اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب، اور تو بھی نہیں دکھا سکتا۔ اس کو لوگوں نے کہا مسیلمہ کذاب کو کہ ہم تیرے متبعین ہیں اور تیرے پیچھے چلنے والے ہیں، تو بڑی فوج تھی ان کی اس زمانے میں، جو دیہاتی لوگ تھے بڑے بڑے، جو جن کا دماغ ٹھکانے میں نہیں تھا، وہ کئی لوگ اس کے پیچھے آئے، اور شکل و صورت کے لحاظ سے وہ ذرا ٹھیک تھا تو اس کے پیچھے چلے، بولنے کا بھی تیز تھا، جس نے حضور سے مباحثہ کیا ہو تو تکڑا آدمی تھا نا، ایسے تو نہیں تھا، حضور سے بھی تو مباحثہ کیا تو ایسا تکڑا آدمی تھا۔ تو جب اس کو کہا کہ آپ کوئی کرامت تو دکھاؤ، اپنی معجزہ تو دکھاؤ، لوگ پوچھتے ہیں آپ کے نبی کا کوئی معجزہ، تو اس نے کہا صبح آپ کو دکھاؤں۔ تو صبح یہ آیا بوتل لے کے، بوتل جو ہے نا اس کا منہ تو تنگ ہوتا ہے اور نیچے گشاد ہوتی ہے، اس میں انڈا پڑا، اس میں انڈا پڑا تھا، اس نے کہا یہ دیکھو میرا معجزہ۔ لوگوں کو اس زمانے میں پتہ نہیں تھا، تو لوگوں نے دیکھا دیکھو ہمارے نبی کا معجزہ، بوتل کے اندر انڈا بغیر توڑے تو جا نہیں سکتا، اور دیکھو اس نبی کا معجزہ کہ انڈا بغیر ٹوٹے بوتل میں داخل ہو گیا۔ اب یہ جو مسیلمہ کذاب جیسے لوگوں کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں ان کو ایسی کرامت چاہیے، شعبدے بازیاں چاہیے، یہ شعبدے بازی کرتے ہیں، ہاتھ دکھاتے ہیں یہاں سے آگ نکلتی ہے، اور بوتل دکھاتے ہیں جس میں انڈا پڑا ہوتا ہے، اور انڈا توڑتے ہیں جس سے سوئیاں اور تعویذ اور پتہ نہیں کیا کیا نکلتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو یہ سارے تعویذ تمہارے کو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو کہ اگر اس زمانے میں اتنے لوگ جاہل تھے جو ایسے آدمی کے پیچھے جنہوں نے ایسی چیز دکھائی جو تم بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، تو اس کا مقصد ان سب میں نبی بننے کی صلاحیت۔ کوئی نبی تو وہ چیز دکھاتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا حضور نے دکھایا ہے نا، کوئی کر سکتا ہے؟ ہاں، انگریز میں طاقت نہیں، چاند تک پہنچ تو گئے، 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے، ایک ٹکڑا بھی نہیں الگ کر سکتے، اس میں طاقت نہیں ہے۔ تو پھر معجزہ وہ ہوتا ہے جو ایسی مافوق الاسباب طاقت کا کیا ہوا ایک عمل ہوتا ہے جس میں انسانی قوت اور ارادے کو کوئی دخل نہیں ہوتا، انسان اس سے عاجز آ جاتا ہے، معجزہ اس کو کر دے، یہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ ایک انڈے کو
3 گھنٹے یا 2 گھنٹے آپ پیاز کے پانی میں بھگو دو، سرکے میں بھگو دو، اور 3-4 گھنٹے کے بعد اس کو آپ بوتل میں ڈال دو، اندر چلا جائے گا۔ اور اندر جب وہ سوکھ جائے گا تو پھر وہ ویسے ہی رہے گا، سخت ہوگا، نکلے گا نہیں باہر۔ تو بتاؤ یہ معجزہ ہے شوق بات؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی چیز دی جو آدھے دنیا تک انسان دیکھ رہے ہیں کہ نبی نہیں شوق باز تھا۔ اسی طرح سے انڈے سے سویا نکلنے ہیں، انڈے کو اسی طرح سے پانی میں رکھو 3-4 گھنٹے۔ یہ جو لوگ غلط قسم کے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کو اس قسم کی چیزیں دکھاتے ہیں، تو وہ انڈے کو پانی میں رکھو 3-4 گھنٹے، اس کے جو ڈالنا ہے وہ ڈالتے ہیں، تاریخ ڈال دو، سویا ڈال دو، سب کچھ، پھر تھوڑی دیر رکھو سوکھ جائے، پھر توڑ کے نکال کے دکھاؤ۔ کیا شعبے بن جائے؟ یہ کوئی نبوت تو اور چیز ہوتی، یہ کرامتوں سے پہچاننے والے یہ لوگ آتے ہیں میرے پاس، جی بیعت کرو۔ بھائی کیوں بیعت کرتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ آپ سے دم کرایا تھا، کوئی مریض سے ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی، میں نے کہا کبھی نہیں کروں گا قیامت تک، کبھی مریضوں کو بیعت نہیں کرتے، کبھی کسی کوئی عمل مجھ سے لے اس کو بیعت نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ یہ سلسلہ یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے، حضرت قائد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے۔ یہ قیامت کے دن اللہ کے ولی یہ میری گریبان سے پکڑیں گے کہ تم سلسلے کو کہاں لے گئے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک ہے اس جان میں جان ہے، اس وجود میں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا، اور اللہ تعالیٰ اتباع سنت نصیب کرے۔ مت جاؤ ان شوقے والوں کے پیچھے، کسی کی ذات میں خود بے نفس نفیس، کوئی کرامت نہیں، کچھ بھی نہیں، میں بھی کچھ نہیں۔ کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ قرآن و سنت کے پیچھے چلتا ہوں تو ٹھیک ہوں، نہیں تو اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بات اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اسے قبول کر دو، ورنہ ردی کے ٹوکری کے حوالے کر دو۔ تو یہ معمولی چیز نہیں تھی، تو اس زمانے میں کسی نے بھی نہیں کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی رائے کے پیچھے چلتا ہے، قیاس کے پیچھے چلتا ہے، فلاں اس کے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ یہ چاروں سلسلے ایک تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ دشمنیاں کس نے پیدا کی؟ یہ انگریز نے آنے کے بعد پیدا کی۔ وقت تک بھی پوری دنیا میں جہاں انگریز کا تسلط نہیں ہے، اور مالکی، حنفی، شافعی یہ سارے ایک ہی ہیں، اور چاروں کو ملا کے ایک 5واں طبقہ نکلا ہے جو چاروں کو نہیں مانتے، وہ 5واں انگریز کا پیدا کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہے، چاروں ایک تھے، کوئی استاد تھا، کوئی شاگرد تھا، کوئی شاگردوں کا شاگرد تھا، اور کوئی شاگردوں کے شاگردوں کا شاگرد تھا۔ ایک ہی سلسلہ، اور ایک ہی سلسلے کے اندر یہ کیا ہوا سمجھنے کی بات ہے۔ تو یہ معیار جو ہے، دنیا میں 2 ہی طبقے ہیں، ایک عالم ہے اور ایک جاہل ہے۔ علماء کا کام ہے سمجھ کر چلنا، اور جاہل اندھا ہوتا ہے، اندھا لاٹھی کے بغیر نہیں چل سکتا، اس کا کام ہے کسی اہل علم سے پوچھ کر چلنا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اندھا بھی ہو اور کہے کہ مجھے لاٹھی کی ضرورت نہیں ہے، تو کہاں جائے گا بتاؤ؟ یہ ایسے ہی ہے۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ۔ حضور فرماتے مجھے کوئی پتہ نہیں تمہارا حشر کیا ہوگا، مجھے اللہ کیا عطا کرے گا، مجھے آگے ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اصل چیز جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ بات ابھی آئی۔
ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کسی کے پروگرام، کسی کا سلسلہ، کسی کے نظام حکومت، کسی کی طرز زندگی، کسی کی تقلید پر اس دین کی بنیاد نہیں ہے۔ میں تو ایک آلہ ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی وحی الہی کا تابعدار ہوں میں۔ جیسے ایک چیز آلہ کار ہوتی ہے، جو جیسے بجلی فراہم کرنے کے لیے ٹرانسفارمر ہوتا ہے، بجلی آگے جائے تو انسانوں تک اللہ تعالیٰ کے انوارات پہنچیں، اللہ کی صفات کا نور پہنچے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچیں، وہ بذریعہ نبی پیغمبر کے واسطے، جس کے قلب کو اللہ نے اتنا منور کیا ہے کہ وہاں تک شیطان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ شیطان تصور سے، خیال سے دماغ پر بھی اثر کر سکتا ہے، جیسے جادو سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ پر اثر ہوا، لیکن دل کو اللہ تعالیٰ نے ایسے گھیرا ہوا ہے جیسے تمہارے علاقے میں تم ایئرپورٹ پہ گھیر رکھتے ہو، جہاں پرندے کو دیکھتے ہو تو گولی مار دیتے۔ انسان تو کیا کوئی بغیر انٹری کے بعد داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا نبی کا دل، سینہ، یہ محبت وحی ہے، اللہ تعالیٰ کے وحی کے اور احکامات کے اترنے کی جگہ ہے، اس کا ایئرپورٹ ہے، یہاں پر کسی کی رسائی نہیں ہے، کوئی غیر اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، یہ محفوظ اور محفوظ ہے، اور یہ قلب اس نبی کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے معصوم۔ تو اس معصوم وجود کے قلب اطہر کی کیفیت کیا ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے واسطہ بنایا۔ تو حضور فرماتے ہیں نتبع الا ما یوحی الی، میں تو وحی الہی کا تابعدار تھا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے کہ نبی وحی الہی کا تابعدار ہوتا ہے، تو پیغمبر کی زندگی میں جتنے بھی اعمال ہوئے، اقوال ہوئے، جو کچھ بھی ہوئے، یہ سارے کے سارے ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے، وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی کا پروگرام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ جامع ہے، یہ کسی اور پروگراموں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس لیے جب ہرقل نے سوالات کیے ابو سفیان سے، تو ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا، فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلَكٍ، اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ رہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کوئی بادشاہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے پوچھا کہ اگر اس کے خاندان میں کوئی آدمی حکمران رہا ہوا ہوتا، دادا پر دادا یا اوپر جا کر کوئی بھی، تو میں کہتا کہ اس کو شاید اپنے آبا و اجداد کی حکومت اور اس چیز کو واپس لینے کی فکر پڑی ہوئی ہے، اس لیے اس نے دعویٰ کی، ایک طریقہ اختیار کیا ہے۔ لیکن اگر یہ بھی چیز نہیں ہے تو سمجھو اللہ کا نبی ہے، جو کسی بھی پروگرام کا تابعدار نہیں ہے، کسی کی تقلید نہیں کرتا، اور خود بذات خود اعلان کرتا ہے۔ نبی کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو انسان پروگرام پیش کرتا ہے وہ تھوڑا سا ذہین ہوتا ہے، تو کہتا کیا ہے کہ یہ میرے ذہن کی بات ہے۔ دنیا میں جتنے محققین ہیں وہ سب یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ میرے ذہن کی بات ہے، وہ تفسیر کرتے ہیں یا تشریح لکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمارے ذہن کی بات ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ان کا نبی کہتا ہے کہ نتبع الا ما یوحی، وہ نبی اپنے ذہن کی بات نہیں کرتا، فرماتا ہے کہ میں وحی الہی کا تابعدار، ہمارے اللہ نذیر مبین، میں نتیجے کا تابعدار نہیں ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ آگے نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ کے حوالے۔ اللہ فرما بھی دے کہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن میرا کام جو ہے، اللہ نے فرما دیا بلغ ما انزل الیک من ربک، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، وما اللہ نذیر مبین۔ آگے کیا ہوتا ہے، آگے نتیجہ اللہ کے، نتبع الا ما یوحی الی۔
اب یہ باقی تمام پروگراموں سے اور تمام ادیان سے اس دین کے اندر جو خاص چیز ہے وہ یہ کہ دین یہ اپنا مزاج رکھتا ہے، یہ آفاقی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے مزاج میں کسی کی تقلید نہیں، اس کے مزاج میں کسی کی بادشاہت کا نظام نہیں، اس کے مزاج میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات جو آتے ہیں وہی اس کا مزاج ہے۔ یہ دین کسی کا تابع دار نہیں ہے، تو پھر یہ دین جو کسی کا تابع دار نہیں، یہ خود اپنا مزاج رکھتا ہے۔ آج اس دین پر چلنے والوں نے، اب میں عام بات بتاتا ہوں آپ کو، آج اس دین پر چلنے والوں نے دوسروں کے مزاج کو دیکھ کر اس طرح چلتے ہیں۔ ہم نے رافضی کو دیکھ لیا، ہم اس طرح چلتے ہیں، وہ کسی کا بغض میں چلتے ہیں، ہم کسی کی محبت میں چلتے ہیں، لیکن چلتے رہے برابر۔ وہ بھی سڑک پر ہے، ہم بھی سڑک پر ہیں۔ بھئی کیا فرق رہا جب اس دین کا اپنا مزاج ہے اور یہ دین کسی پروگرام کے ماتحت نہیں، کسی کا تابع دار نہیں، تو پھر کسی کو دیکھ کر تم کیوں چلتے ہو؟ اگر چلتے ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے نبی کا دین کامل نہیں تھا، تو کامل ہے تو اتباع کے لیے وہ کافی نہیں ہے، تو کیوں چلتے ہو کسی کے پیچھے؟ یہ دین اپنا مزاج رکھتا ہے، یہ کسی کا تابع دار نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے بھی یہی سمجھا ہے، یہ دین کسی کا تابع دار نہیں، یہ اپنا مزاج رکھتا ہے۔ مت چلو کسی کو دیکھ کر، کسی کو دیکھتے ہیں کہ اسٹیج پہ بیٹھ کر نعتیں کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، تو آج کل کیا پروگرام ہے؟ کیا تقریب نعت، جلسے نعت، کیا لکھتے ہیں؟ محفل حمد و نعت۔ صحابہ محفل حمد و نعت مناتے تھے، کیا مزاج رکھا ہوا ہے آپ نے؟ پڑھے لکھے ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے حضرت نے ہمیں جو سمجھا۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں مولوی بن کے پڑھ کے 12 سال جو دماغ میں بات آئی تھی کہ ہم بڑے منطقی اور فلسفی ہیں، اور بڑا دماغ خراب تھا، میں آپ یقین سے بات کروں، بہت ذہن خراب تھا، بہت کچھ مطالعہ کیا، بہت پڑھا، لیکن جب حضرت کے پاس آئے تو یہ لگا کہ ہم یہ جاہل جہالت اپنی سامنے ہے، یہ سمجھ۔ جب اللہ سے دوری ہو تو جاہل ہو، اللہ سے قرب حاصل ہو وہ کسی کی صحبت سے ہوتا ہے۔ ہاں تو یہ علم ہے۔ سعدی بشو لوہ دل از غیر حق، علم کے راہ حق نہ نمائد بطالت است۔ سعدی اپنے دل کو غیر اللہ سے دھو کے پاک کرے، وہ علم جو اللہ تک نہ پہنچائے وہ باطل ہے، بیکار ہے۔ علم اللہ کا راستہ نہ دکھائے۔ ہاں اللہ نے کیوں مثال دی؟ علم والوں کی قرآن میں اللہ نے کیوں مثال دی؟ مثلا حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، گدھے کے ساتھ اللہ نے کیوں تشبیہ دی؟ علم ہو، جو کچھ ہو، عمل ہو، زہد ہو، تقویٰ ہو، جو نفس کو لے کر چلتے ہیں وہ گدھے کو لے کر چلتے ہیں، یہی گدھا ہے تمہارا۔ اس گدھے اور سرکش کو جب تک ختم نہیں کرتے اللہ کی رضا نہیں ملے گی، تو اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ملے گی۔ اس دین کا اپنا مزاج، یہ دین خارجیوں کو دیکھ کر ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، رافضیوں کو دیکھ کر ہم اس طریقے نہیں اپنائیں گے، بریلوی کو دیکھ کر ہم اس طرح نہیں چلیں گے۔ کیوں چلیں گے؟ وہ بھی اسٹیج پر وہی کرتے ہیں، ہم بھی وہی کریں گے کیا؟ ہاں وہی بھی جو گانے گاتے ہیں جس میں کوئی پتہ نہیں کہ نبی کو کہاں پہنچا دیا، تو ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ ہاں وہ مسجد میں لکھتے ہیں یا اللہ یا محمد، اور ہم کیا لکھتے ہیں؟ یا اللہ۔ تین بات مسجد کو کافی کرتے، اللہ محمد یا کو بچا کے
یا کو بٹھا کیا لکھتے ہیں اللہ اس طرف اللہ اس طرف محمد. ہاں میں نے کہا حضور کو دیکھو حضور نے کیسے لکھا. ہم حضور کے متبعین ہیں نا تو ہمیں جو حضور نے سمجھا ہے وہ آپ لکھو. ہاں جو مہر نبوت تھی اس میں کیا لکھا ہے محمد رسول اللہ 3 سطروں نیچے محمد درمیان میں رسول اور اوپر اللہ یہ ہے نا. تو ہم نے اس مہر کا بڑا نقشہ بنا کے مسجد میں لگا دیا ہمیں لگا دیا. حضور نے ہمیں ادب سکھایا کہ مجھے اللہ کے برابر نہیں کرو ادب سیکھو. حضور کہتے ہیں اللہ کی ذات اتنے بڑے معراج پر حضور کو اللہ تعالیٰ لے گئے. اب بتاؤ معراج سے بڑھ کر کوئی شان ہوتی ہے؟ ہاں معراج سے بڑھ کر کیا شان ہے؟ اتنے معراج کی عطا کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. میں سبحان ہوں تو عبد وہ سبحان ہے اور عیب سے پاک ہے اور تو بندہ ہے اور تیری بندگی کے کمال کی وجہ سے تجھے یہ شان ملا. کمال بندگی سے یہ شان ملتا ہے. تو یہ رفعتیں اللہ تعالیٰ نے جو دی یہ اس کی بھی حد ہوتی ہے نا کہ سبحان عبد میں عابد و معبود میں فرق رکھنا برابر کرنا نہیں. والذین کفروا بربہم یعدلون نہیں. حضور نے ادب سکھایا تو اس نے میں نے کہا کہ لگا تو یہ اب یہ کہتے ہیں جی سر پہ نالین لے کر گھومیں گے پھریں گے. وہ بھی نالین سر پہ لے کے گھومتے ہیں تم بھی پھرتے رہو. ہاں وہ جوتی پہننے کی چیز ہے سر پہ رکھنے کی چیز ہے. ہاں جیسے حضور نے پگڑی پہنی باندھی وہ پگڑی باندھنا سنت ہے نا. حضور نے جو کرتا پہنا وہ کرتا پہننا سنت ہے. تو حضور نے جو نالین پہنی ہے وہ نالین پہننا یہ تو کہتے ہیں کفر ہو جائے. آج تم پہنو نا تو تمہارا فتویٰ لگ جائے. اگر فتویٰ لگنی ہے تو پہلے صدیق اکبر پہ لگاؤ. جنہوں نے حضور کی نالین پہنی لگاؤ فتویٰ. فتویٰ لگانی فاروق اعظم پہ لگاؤ. فتویٰ لگا دیا تو عثمان ذوالنورین پہ لگاؤ. فتویٰ لگا دیا تو فاروق اعظم پہ لگاؤ. ہم تمہارے متبعین ہیں یا ہم صحابہ کی اتباع میں چلتے ہیں؟ ہمیں تو سیرت صحابہ کی بتلایا گیا. تمہارے پیچھے چلنے کا تو حکم نہیں ہے. یا تمہارے مزاج پر شان رسالت شان صحابہ خلافت راشدہ یا ہم تمہارے مزاج پر چلیں گے؟ ہمیں یہ تو حکم نہیں ہے. ہم تو اللہ کے نبی نے صحابہ کا مزاج بنایا اور وہ حضور کے افعال و اعمال زندگی کو دیکھا اس پر چلے اور ان کو سمجھایا. ہم اسی مزاج پر چلے. ہاں صحابہ سنت سمجھتے تھے حضور کی نالین کو پہننا تو ہم بھی سنت سمجھتے ہیں. ایسی جوتی کو پہننا یہ سنت ہے. تو حضور نے حضرت عبداللہ بن عمر نے پہنی سارے صحابہ پہنتے تھے. حضور کے سارے اتباع سنت میں تھے سارے پہنتے. بھائی کوئی بات سمجھ میں بھی آتی یا نہیں آتی یہ سمجھنے کی بات ہے. کسی کے کہنے پر تم اتنا آگے مت چلے جاؤ کہ تم توحید کے حدود پار کر لو. مت چلو. توحید اپنی جگہ پر ہے. شان رسالت اپنی جگہ پر ہے. شان رسالت وہی ہے جو قرآن نے سمجھایا. شان رسالت وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھایا. لیکن حضور نے یہ کیوں کہا؟ کتنے بڑے شان والے تھے. لیکن حضور کیا فرماتے ہیں انا سید ولد آدم والا تمام آدم کی اولاد کا میں سردار. فخر کی بات نہیں ہے میں سب کا سردار. انا سید الاول والا اول آخروں کا میں سردار ہوں. آدم کے بھی سردار حضور ہیں. انبیاء کے بھی سردار حضور ہیں. انا نبی الانبیاء
میں نبیوں کا نبی ہوں. ہاں یہ کتنی بڑی شان ہے. اس شان کے باوجود حضور کیا فرماتے ہیں؟ لا تفضلون اللہ، مجھے انبیاء پر زیادہ مرتبہ مت دو کہ کسی کی تحقیر ہو جائے. کئی مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو فرماتے ہیں لا تقولوا انا خیر من یونس بن متى، مت کہو کہ میرا نبی یونس سے اچھا ہے، بہتر ہے، مت کہو. حالانکہ ہم تو جانتے ہیں حضور بہتر ہے. شان کس کی ہے؟ حضور کی ہے. جب بیت المقدس میں حضور امام تھے تو حضرت یونس علیہ السلام کیا تھے؟ مقتدی تھے. آدم سے لے کر تک مقتدی تھے. شان تو ہے لیکن حضور فرماتے نہیں مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو، اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا سارے لوگ بے ہوش ہو گئے تو سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا. تو جب سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے عرش میں پہنچے مجھ سے پہلے ہوش میں. تو جس کی اتنی بڑی شان ہو، کیا پتا کہ وہ بے ہوش ہوئے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا بے ہوشی نہیں ہوئے، اللہ نے طور پر جو بے ہوشی دی وہی ہو گئی، اب دوبارہ موسیٰ بے ہوشی نہیں ہوئے. لیکن مجھے شان مت دو کسی نبی پر. دیکھو حضور نے کیسی باتیں بتلائیں اور کس حدود میں رہے. اللہ کے نبی نے ہمیں خود حدود بتلائی. توحید کا دائرہ سب سے بڑا ہے اور توحید سے بڑھ کر جتنے نبیوں نے تعلیم و تبلیغ تربیت دی، امت کو سمجھایا عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ کی عبادت ہے اور باقی انبیاء کی رسالت. باقی کی رسالت ہے، عبادت کس کی ہے؟ عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اخلاص کے ساتھ اپنی دل کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے طالب رہو اور اسی کی عبادت کرو. جھکنے کے لیے اللہ کے سوا یہ سر کسی کے لیے صرف اللہ کی ذات کی. توہمات سے نکل جاؤ، فلسفوں سے نکل جاؤ. یقین پیدا کرنا ہے تو ایک کے آگے سجدہ کرو، 1000 سجدوں سے نجات مل جائے گی. اس بت کی پوجا چھوڑ دو، تمام بتوں کی عبادت سے بچ جاؤ. ایک اللہ کو، اللہ کی رضا کے طالب ہو. اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق. آخر دعوانا subscribe my YouTube channel.